سخی باپ کے بیٹے ہوتے تو، سخی نانا کے نواسے ہوتے تو، سخی امی کے لال ہوتے تو، سخی رسول کے نواسے ہوتے تو، راکب دوش پیمبر ہوتے تو، نبی کی چادر میں سونے والے ہوتے تو، کعبے کی کنجیوں کے مالک ہوتے تو، دے دو دے دو تو بلیابی کو عرض کرنے دو، بے سائز کے پیجامہ پہننے والے سعودیہ کے زکات خوروں، کعبے کی کنجی لے کر امیر المومنین کا بیٹا ہو کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یزید نے سیدہ فاطمہ کے لال کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر بتا دیا حکومت میں رہنا اور ہے۔ بول یار، بول بول بول، اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لو، میں حکومت میں رہ کر بھی حسین کی طرح نہ ہو سکا۔ توجہ چاہو، ہتھیلی پھیلا کے کھڑا ہوں۔ یہ ہتھیلی بتا رہی یزید کے کہ آقا کون ہے۔ کب بولو گے یار؟ بول دے زور سے، زور سے زور سے۔ تو دیکھتے رہنا جس کے گھرانے کی نعمت ہو، دیتے رہنا جس کے گھرانے کی علامت ہو۔ تو بلیابی صاحب کہتا ہے اوے سعودیہ کے زکات خورو، اقتدار میں بیٹھنے کے باوجود جب یزید حسین کی طرح نہ ہو سکا تو سعودیہ کے زکات خورو، لکھنؤ میں پیدا ہو کے تم نبی کی طرح کیسے ہو جاؤ گے؟ زور سے زور سے اور لہک کے۔ اب علماء کرام اجازت دے تو آصف صاحب بڑا قیمتی جملہ آیا ہے۔ پیدا ہوا میرٹھ میں، نام رکھا مدنی۔ کب بولو گے کب بولو گے کب بولو گے؟ زور سے بولو بولو بولو۔ لیکن یہ جو دونوں بیٹھے ہیں شہزادے، خاندان مدینے کا، خون مدینے کا، ہڈیاں مدینے کی، جد کریم مدینے کا، پورا آل مدینے کا، لیکن کبھی نہیں کہا میں مدنی ہوں، اس لیے کہ زمانہ خوب جانتا ہے کہ مدینے والا کون ہے اور مدینے کی زکات لانے والا کون ہے۔ کیا کہنا، بہت اچھا، مبارک ہو۔ تب بلیابی کہتا ہے سعودیہ کی زکات تجھے مبارک ہو اور فاطمہ کے لال ہمیں مبارک ہو۔ پلیز 2 منٹ سن لو۔ وہ میں جان رہا ہوں کہ وہ گھر سے ہٹائے ہوئے بچے ہیں، اگر کچھ دے سکتے ہو دیوا شریف کے جوانوں تو بلیابی کو پیسے نہیں، صرف ہمت دے دو۔ توجہ چاہتا ہوں۔ حکومتوں کے بھروسے اپنی اولادوں کو کہاں چھوڑو گے؟ ارے غیروں میں کہاں دم تھا جو خواجہ رضا وارث والے کو آنکھیں دکھاتا؟ یہ موقع تو نے دے دیا یار۔ آج کل میرے بچوں کو دیکھ لیجئے جناب، تو باپ کی کمائی سے 20,000 کا موبائل لے کے ہیرو بنتا ہے۔ اس کو جانے دو نا بھیا، جانا چاہتا ہے تو جاؤ بیٹا
جی نوازی، اسے دل کی ڈائری پہ لکھ لینا، تنہائیوں میں کھول کر پڑھ لینا. یہ تقریر نہیں ہے، درد ہے. اسی کمزور بازوؤں پر میں نے بھاگلپور میں کوبی کے نیچے سے اپنی اولادوں کی لاشیں نکالا تھا. تم نے گجرات پڑھا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر میں وہاں کا صرف آئینہ دکھا دوں تو شاید کل صبح کو آپ بے چین ہو جاؤ گے. مقصد اپنی خدمت گنانا نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، مقصد ہے کہ یہاں سے اٹھو تو کچھ عہد کر کے اٹھو. کیا کہنا، واہ. اور یہودیوں نے میری اولادوں کو 100 سال میں اتنا آوارہ نہیں بنایا جتنا کہ کلر موبائل دے دے کر کے لوگوں نے میرے بچوں کو آوارہ بنا دیا. ہے کسی باپ کی اوقات جو اپنی اولاد کی موبائل سرچ کر لے؟ میں کہتا ہوں باپ کی کمائی سے موبائل لے کر چوراہے پر ہیرو بننے والوں، کاش تیرے ہاتھ میں وہ پاور والا قلم ہوتا نا کہ تو مارکین پہن کر کے بھی کسی نکڑ پر کھڑا ہو جاتا تو دیوا شریف نہیں 12 بنکی ضلع کا ایک غریب کہتا کہ یہ تو ایسا ماڈل ہے جس نے غریبی میں رہ کر آسمان کا چاند چھو دیا ہے. بہت اچھی، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اس لیے جوانوں کب تک بھیک مانگو گے نوکریوں کی؟ بند کرو رونا. جو آنسو بزرگوں کی دہلیز پر گرنے کے لیے تھے، جو آنسو مدینے کی راہوں میں گرنے کے لیے تھے، جو آنسو روزے پاک پیغمبر پہ گرنے کے لیے تھے، اسے ہاتھوں میں کٹورے لے کر حکومتوں کے سامنے گرا رہے ہو. ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کریں گے، بند کرو غریبی کا رونا. صرف ایک کام کر لو، عہد کر لو کہ ہم اتنی محنت سے پڑھیں گے، اتنی محنت سے پڑھیں گے کہ دشمنوں کا سینہ چیر کے سب سے آگے نکل جائیں گے. اور یاد رکھنا، اس منڈی میں رنگوں کی قیمت نہیں، کوالٹی کی قیمت ہے. دیکھا فارچونر گاڑی سے علامہ آصف رضا صاحب، مبارک حسین مبارک، شاعر اسلام جاوید صاحب، یہ تینوں گزر رہے. اچانک گاڑی کھڑی پایا. میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ کہا بریک ڈاؤن. موبل اور ڈیزل میں لٹایا ہوا ایک بچہ آیا، بونٹ کھولا، ایک تار دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں کیا، کہا گاڑی سٹارٹ کرو. گاڑی چل پڑی. میں نے کہا یار تو نے کیا کیا؟ کہا گاڑی تو 25 لاکھ کی لے ضرور لیا ہے، لیکن سنکٹ کا ان کے پاس علاج نہیں، میرے پاس تھا. نوٹ کر لو دل کی ڈائری پر. اتنی محنت کر کے پڑھ لو، اتنی محنت کر کے پڑھ لو کہ بھارت کی تیز گاڑی کے لیے تم ضرورت بن جاؤ. ضرورت. جب انڈیا کی ترقی کی گاڑی بریک ڈاؤن ہو جائے تو تیرے باپ کے چھپر پر حکومت کی نظر اٹھے کہ اس گاڑی کو کوئی چلا سکتا ہے تو عبداللہ کا بیٹا عبد الکریم ہی چلا سکتا ہے، دوسرا نہیں چلا سکتا.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالعلوم کیا نام ہے؟ مولانا سراج حسین نوری کو، ان کی پوری ٹیم کو، دیوا شریف کے ایک ایک بچے کو. کل تک لوگ چادر لاتے تھے، چادر چڑھاتے تھے، تحفے میں چادر لے کر جاتے تھے. اب سرکار وارث کی نگری سے صرف چادر آئے گی نہیں، جائے گی نہیں، بلکہ اس چادر کا محافظ بھی یہاں سے ساتھ ساتھ جائے. الحمدللہ مدرسہ نور محمد وارث العلوم سیم سال 7 بچے حفظ قرآن کریم کی نعمت سے مستفیض ہو کر، جن کے جد کریم کے گھر قرآن جبریل لے کر آئے، انہی کے ہاتھوں سے دستار لے کر روانہ ہوں گے. لیکن جانے والوں، ایک التجا ہے، ساتھ لیے جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی دیوا شریف کے کسی بچے سے کوئی چک ہو گئی ہو، تو جاتے وقت اتنا ضرور کرم کر دینا کہ جانے سے پہلے ایک دعا ضرور کر دینا کہ مولا وارث پاک کے صدقے دیوا 3 ٹائم مت کھاؤ، 2 ٹائم کھاؤ، مت اچھی حویلی بناؤ، رہنے دو الویسٹر میں، لیکن اپنی اولادوں کو پڑھاؤ. اور پڑھنے والوں اتنا کھوٹا ٹھوک کر پڑھو کہ میں اتنی محنت سے پڑھوں گا کہ جو قلم لوں گا پڑھنے کے بعد وہ پاور والا لوں گا، تاکہ قلم کی نوک سے اپنی مسجدوں کی بھی حفاظت کر سکوں، اپنے وطن کی بھی حفاظت کر سکوں، اپنے مسلک کی بھی حفاظت کروں، بزرگوں کی چوکھٹ کی بھی حفاظت کروں. پھر سے آخر میں مبارکباد دیتا ہوں زکوٰۃ فطرہ سے مدد کر کے مدرسہ نور محمد وارث العلوم کی ترقی میں شرکت کرنے والوں کو. دعا ہے رب قدیر آپ کی دولتوں میں برکت عطا فرمائے اور وارث پاک کی چوکھٹ کا سچا وارث بنائے. یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ. سلام علیکم.